غرض یہ ہے کہ میرے آقا جسم و جسمانیت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اتنے نرم و نازک. اب جب میرے آقا اتنے نرم و نازک ہیں کہ ریشم کا کپڑا بھی نرم و نزاکت کے معاملے میں نبی کے نرم و نزاکت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو اندازہ کریں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے اندر کتنی نزاکت ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں، مانا کہ آپ گھر میں آئے آپ کو اے سی چاہیے، کولر چاہیے، مسجد میں ہے آپ کو اے سی چاہیے، فیسیلیٹی چاہیے، اچھی بات ہے، ملے تو لینا بھی چاہیے. لیکن جو دکان کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، شو روم میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، مزدور بلڈنگ بنا رہا ہے، دوسرے مزدور ٹھیلا چلا رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ مئی جون کی وہ گرمی، جھلسا دینے والی گرمی کہ تھوڑی دیر رہے تو چمڑی جل جائے، مگر آپ نے دنیا کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے نہ گرمی دیکھی، نہ ٹھنڈی دیکھی، نہ برسات دیکھی. ہر انسان صبح سویرے اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں نکل جا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا کھینچ رہا ہے. نہ جانے ہر انسان نہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ ٹھنڈی، نہ برسات. گھر میں حالانکہ فیسیلیٹیز ہے، گھر میں اے سی ہے، گھر میں کولر ہے، گھر میں فین ہے، مگر روزی روزگار کے لیے آپ نکل جا رہے ہیں. نہ گرمی، نہ ٹھنڈی، نہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اے خدا کے بندو، وہی جب بات آتی ہے خدا کی عبادت کا، خدا کی بندگی کا، نمازیں پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، پھر آپ ہیلے بہانے کیوں کرتے ہو؟ کبھی آپ کو ٹھنڈی لگ جاتی ہے، کبھی آپ کو گرمی لگ جاتی ہے، کبھی صاحب بارش ہو جاتی ہے. یہاں بہانہ ہے اور دنیا کے کاموں میں بہانہ نہیں. اے مسلمانوں سنو، جس دنیا کے کام کو کرنے کے لیے تم ٹھنڈک، گرمی، برسات برداشت کر رہے ہو تاکہ روزی حاصل ہو جائے، بھول مت جانا کہ یہ تیری تجارت، یہ تیری دکان، یہ تیرا کام رازق نہیں ہے. ارے رازق وہ پروردگار عالم ہے، خالق ہے جو تمہارا، مالک ہے وہ جو تمہارا. روزی تمہیں بھی وہی دیتا ہے، پوری کائنات کو روزی وہی پروردگار دیتا ہے. اگر روزی کی اتنی فکر ہے تو خدا کی عبادت کی بھی فکر کر لے، خدا کی بندگی کی فکر کر لے. وہ مصطفیٰ جان رحمت اتنا نرم و نازک بدن ہے، مگر دیکھو تو مصطفیٰ کی عبادت کا حال کہ رات کو عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پنجگانہ نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں میاں، یہ نوافل کی بات کر رہے ہیں، تہجد کی بات کر رہے ہیں. رات کو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، قیام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کھڑے 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 وہ نرم و نازک جسم والا مصطفیٰ، وہ چمک والے مصطفیٰ، وہ نور والے مصطفیٰ، میرے آقا کے پیر سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، اور مگر میرے آقا ہیں کہ قیام پہ قیام کر رہے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہیں. ایسی تلاوت، ایسی عبادت کہ بندوں کو نہیں خدا کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ سورہ مزمل نازل فرما دے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب آپ عبادت بہت کر رہے ہیں، ریاضت و بندگی بہت کر رہے ہیں، مگر اپنے نفس پر اتنا شاق نہ کریں، اپنے نفس پر اتنی تکلیف نہ دیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جا رہے، پھول جا رہے، محبوب اپنے اوپر رحم کریں. رات کا ایک حصہ میری عبادت میں گزارے، ایک حصہ آرام کریں. یہ مصطفیٰ کی عبادت ہے کہ جس خالق کی عبادت کرے وہ خالق کہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا. اے مسلمانوں، اس نبی کے غلام ہو آپ کو تو یہ نہیں کہا جائے رات بھر اٹھ کر کے آپ نوافل پڑھیے، کچھ نہیں. ہم تو صرف آپ سے اتنا کہتے ہیں کہ نماز پنجگانہ پڑھیے، 5 وقت کی نماز بجماعت پڑھ لیں، اور اگر جماعت نہ ملے، کوئی عذر شرعی موجود ہو تو کم سے کم تنہا میں وہ نماز ادا کر لیں. آپ میرے آقا سے زیادہ نرم و نازک نہیں ہیں، اب صحابہ سے زیادہ نرم و نازک نہیں ہیں، اب اولیاء سے زیادہ نرم و نازک نہیں ہیں. ان لوگوں نے جب خدا کی عبادت کے لیے اس قدر مشقتیں، جافاشانیاں اختیار کی ہے تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو، پھر بھلا ہم گنہگاروں کا کیا ٹھکانہ ہے میاں؟ ہم کی شمار و قطار میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں، عبادتیں کریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. ارے نبی کی بات تو بڑی ہے، صحابہ تابعین کی بات تو بڑی ہے،
اولیاء کرام کی شان تو سن لو کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کی قربانی دی، مجاہدہ کیا، ریاضت شاقہ کیا، اللہ نے سلا دیا انہیں کہ آخری دنیا تک لوگ ان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی سیرت کو جس ولی نے اپنایا، جس بندے نے اپنایا، اللہ نے اس بندے کو بندوں کے درمیان ممتاز قرار دیا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، واری عرفوں کا مہینہ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اگر اولیاء کرام کی شان میں ہم بولتے رہیں تو اتنی اولیاء کرام ہیں ہمارے پاس کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، ان کی عظمتیں ختم نہ ہوگی۔ اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کو آپ کے سامنے رکھو۔ نبی کی زندگی سیرت، نبی کی سیرت بیان ہو جائے گی تو سمجھو ہر ولی کی سیرت بیان ہو جائے گی، کیونکہ ولی کو ولایت اس لیے ملی ہے، ولی کو مقام اس لیے ملا ہے، ولی کو رتبہ اس لیے ملا ہے کہ وہ نبی کے نقش قدم پر تھا، نبی کی سیرت پر تھا، نبی کی اداؤں کو ادا اپناتا تھا، نبی کی مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند تھا زندگی بھر۔ جو نبی کی سنتوں کا پابند ہو جائے لوگوں کے درمیان، مخلوق خدا کے درمیان، وہ ممتاز اور منفرد ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عرس کا موقع ہے، وارث پاک کا عرس گزرا، حضرت سیدنا شہباز محمد کا عرس مبارک ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عرس مبارک ہے، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کا عرس مبارک ہے۔ ان سارے ولیوں کو یہ عظمتیں کیوں ملی؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر تھے، سیرت مصطفیٰ کے پابند تھے۔ قرآن نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، محبوبیت چاہتے ہو تو کوئی اور راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، میرے محبوب کو آئیڈیل بنا لو، ان کی سنت کو اپنا لو، ان کے طریقہ کو اپنا لو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ محبوب بنا لیے جاؤ گے تم مقبول، اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں عزت مل جایا کرے۔ آج سب کچھ فیسلٹیز موجود ہے، عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ وہاں مصطفیٰ اتنے نرم و نازک ہے، صحابہ اتنے نرم و نازک ہیں، جا کے مکہ کی وادیوں میں گھوم کے دیکھ لو، مدینہ کی وادیوں میں گھوم کر کے دیکھ لو، غار ہرا، غار ثور میں جا کر گھوم لو، اچھے جوان جاتے ہیں، چڑھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اندازہ کرو کہ صدیق اکبر نے جب نبی کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر غار ثور تک لے گیا ہوگا، وہ منظر کیسا رہا ہوگا، وہ عالم کیسا رہا ہوگا۔ ایک صدیق اکبر خود بھی نازک ہیں، کوئی چھوٹے موٹے گھر کے تو ہے نہیں، بڑے گھر کے ہیں، رؤسائے قریش میں سے ہے، ایمان لانے سے پہلے بھی سردار تھے، ایمان لائے، مصطفیٰ کے قدم ناز کے صدقے میں بھی سرداری مل گئی۔ مگر آج ساری فیسلٹیز ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت سیدنا شہباز محمد رحمت اللہ علیہ کوئی اللہ کے چھوٹے موٹے ولی تھے، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ولایت کے کس درجے پر وہ فائز تھے۔ ان کی عبادت، تقویٰ، طہارت، ریاضت و بندگی، ہم تو آج ہر ولی کا عرس منا رہے ہیں اور ان کے عرس کا نام لے کر کے دنیا بھر کے خرافات میں۔ حضرت سیدنا شہباز محمد یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ کبھی زندگی بھر انہوں نے نماز بجماعت کو ترک نہیں کیا۔ اتنا بڑا مدرسہ اس زمانے میں قائم فرمایا کہ خالی ہندوستان نہیں، دنیا بھر سے طلباء کرام آتے تھے، علم حدیث سیکھتے تھے، کیونکہ حضرت سیدنا شہباز محمد کسی چھوٹے موٹے محدث کے شاگرد نہیں تھے۔ علامہ ابن حجر مکی جو مکہ المکرمہ میں لوگوں کو علم حدیث پڑھاتے تھے، مدینہ المنورہ میں لوگوں کو علم حدیث پڑھاتے تھے، یہ وہاں مکہ میں، مدینہ میں جا کر ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ جب حدیث کی بات آتی ہے تو جب محدثین فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا تو ہر محدث کہتا ہے کہ تب یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی طرح کی داغ نہیں۔ علامہ ابن حجر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے تو لوگ علماء کہتے ہیں تب تو مستند ہے۔ اسی علامہ ابن حجر مکی کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا شہباز محمد۔ تقویٰ، طہارت کا یہ عالم کہ انہوں نے اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اپنی زندگی کو ایک مخصوص احاطے میں بند کر رکھا ہے کہ صاحب نکلیں گے نہ دنیا کے خیالات آئے گا، باہر نکلیں گے نہ طرح طرح کے جھمیلے میں ہم پڑیں گے۔ ایک محدود حصے میں انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تاکہ یہاں رہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے رہیں، حدیث دیتے، درس حدیث دیتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ذکر خدا کرتے رہیں۔ یہ ان کی زندگی کا روشن باب ہے۔ کسی بھی ولی کو لے، وارث پاک کی زندگی عرس مبارک گزر گیا۔ وارث پاک کا نام تو آج کل ایسا بن گیا ہے کہ لگ رہا ہو کہ وارث پاک کا چاہنے والا اپنے نام کے ساتھ وارثی لگا لیا، ساری دنیا کی سے چھوٹیں مل گئی، مرو تب تمہیں پتا چلے گا کہ کتنی چھوٹ ملی۔ ارے میاں، جو وارث پاک کا ماننے والا وہ وارثی ہے،
جو سیدنا شہباز محمد کا ماننے والا وہ شہبازی ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ رضوی ہے، جو مخدوم سمنہ کا ماننے والا وہ اشرفی ہے، جو خالی نام لے مانے نہیں، وہ خالی لکھے نہیں، اگر اپنے سینے پہ بھی لکھوا لے تو ہم نہیں کہتے سارے اولیاء کہیں گے کہ ارے لکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری دعوت تو یہ تھی جو دعوت میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، جو دعوت صحابہ نے دیا ہے، جو دعوت اہل بیت نے دیا ہے، جو نماز کا پابند ہوگا وہی سیدنا شہباز محمد کا غلام ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا وہی وارث پاک کا غلام ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا وہی مخدوم سمنہ کا پابند غلام ہوگا، جو نمازوں سے عبادتوں سے دور ہوگا وہ ولیوں کا غلام نہیں، وہ شیطان کا غلام ہوگا۔ اب کوئی شیطان کا غلام بن کے خوب ناز کرے گا، ہاں 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 ہاں، تو اس ہاں 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 کرنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کی غلامی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ان ولیوں کی غلامی کا مطلب ہے شریعت کے دائرے میں آ جانا، جھوٹ سے دور ہو جانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی عزت و احترام کرنا، نمازوں کا پابند ہو جانا، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جانا۔ جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو گیا وہ ہر ولی کا غلام بن گیا، ہر ولی کا غلام بن گیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ولیوں کے عرس منانے کا مطلب ناچ گانا نہیں ہے، چلا چیخنا نہیں ہے، کودنا پھاندنا نہیں ہے۔ ولیوں کے عرس منانے کا مطلب ان کی زندگی کو یاد کرنا ہے، ان کے کردار کو یاد کرنا ہے، ان کے طریقہ کو یاد کرنا ہے، ان کی سیرت کو یاد کرنا ہے۔ ایک سیدنا شہباز محمد ہیں، اتنے بڑے قدوۃ الواصلین ہے، سلطان العارفین ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ جب جاؤ سیدنا شہباز محمد کی بارگاہ میں یا تو بخاری پڑھا رہے ہیں یا مسلم پڑھا رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں پڑھا رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ یہ وہ شان جو صحابہ کرام کے اللہ نے بیان فرمایا۔ جب ہم ولیوں کو دیکھتے ہیں تو وہی شان ملتی ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو خدا کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، خالی رہتے ہیں تو عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ اس لیے ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور ولیوں کا دامن وہ چادر نہیں ہے جو آپ کو پکڑ کر کے رکھے، چادر جاری ایسا چوم رہا ہے چادر کو مت پوچھو، لگ رہا ہے سارا فیض یہیں سمٹ کر کے آ گیا۔ چادر کو چومنے سے کچھ نہیں ملے گا، ان کی عقیدت، ان کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ اذان ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھ لو، لوگ خوش رہیں یا نہ رہیں، اس ولی کی روح خوش ہو جائے گی کہ میرے نام کا اتنا تو لحاظ اس نے رکھا کہ اذان ہوئی، خدا کی بارگاہ میں چلا گیا، اور ولی خوش ہو گئے، اللہ کے محبوب خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں میرے آقا سرور کائنات کی سیرت طیبہ کا پابند بنا دے، ان کی پیاری پیاری سنت ادا کرنے کی توفیق دے، اولیاء سے سچی محبت الفت کی توفیق دے۔